بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اور مولا علی علیہ السلام کا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہی ہوں کہ جس کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک مرتبہ خاتون جنت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے شوہر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روٹھ کر اپنے بابا جان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لے آئیں۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاڈلی اور پیاری بیٹی سے کیا فرمایا، یہ سن کر یقیناً آپ حیران رہ جائیں گے۔ آج کی ویڈیو ان خواتین کے لیے انتہائی خاص اور ضروری ہے جو کہ بار بار ناراض ہو کر میکے چلی جاتی ہیں، اور ان شوہروں کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ جن کی وجہ سے عورتیں ناراض ہو کر جاتی ہیں۔ تمام مسلمانوں کے لیے یہ ویڈیو انتہائی ضروری، خاص اور سبق آموز ہے، اس لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور باقی خواتین کے ساتھ بھی اس کو ضرور شیئر کریں۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی اور پیاری صاحبزادی اور مولا علی شیر خدا کی زوجہ ہیں۔ ایک مرتبہ مولا علی شیر خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہم دونوں میں سے کس سے زیادہ محبت فرماتے ہیں؟ یعنی اپنی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا یا اپنے داماد مولا علی شیر خدا سے؟ سننے میں تو یہ سوال کچھ عجیب نظر آتا ہے، لیکن یقیناً مولا علی شیر خدا کے ہر فرمان کے پیچھے حکمت کا ایک خزانہ پوشیدہ ہوتا ہے جو کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے راہ ہدایت ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کے اس عجیب سوال کا جواب بھی انتہائی عجیب عطا فرمایا، کیونکہ وجہ کائنات، فخر موجودات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس لیے جب باب العلم نے عجیب سوال کیا تو علم کے شہر نے بھی حکمت سے بھرپور ہی عجیب جواب دیا، یعنی جیسا سوال ویسا جواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم سے زیادہ مجھے میری بیٹی فاطمہ عزیز ہے اور فاطمہ سے زیادہ تم مجھے عزیز ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا خوبصورت جواب سن کر مولا علی علیہ السلام خوش ہو گئے۔ اس واقعہ کے کچھ دن بعد مولا علی شیر خدا اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے درمیان کسی بات کو لے کر ناراضگی ہو گئی، اور مولا علی علیہ السلام نے ذرا سخت رویہ اختیار کیا۔ اس ناراضگی کے سبب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا روٹھ کر اپنے میکے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تشریف لے گئیں تاکہ اپنے والد ماجد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے دل کا احوال بیان کر کے دل کا بوجھ ہلکا کر لیں۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا جب اپنے میکے پہنچیں تو ان کے پیچھے پیچھے ہی مولا علی شیر خدا بھی گھبرائے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچے اور ایک کونے میں کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو دیکھنے لگے اور سوچنے لگے کہ اگر خدا نخواستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ناراض ہو گئے تو کہیں میرا دین اور دنیا دونوں تباہ نہ ہو جائیں، اس لیے اگر کوئی بات ناراضگی کا سبب بنے تو فوراً اس کو حل کر لیا جائے۔ یہی سوچ کر مولا علی شیر خدا ایک کونے میں کھڑے ہو گئے۔ پھر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا جان یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے شوہر یعنی مولا علی کی سختی اور رویے کی شکایت پیش کی اور اپنے شوہر کی زیادتی کا احوال اپنے والد ماجد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنانے لگیں، اور پھر یہ سب کہنے کے بعد زاروں کتار رونے لگیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری اور لاڈلی بیٹی کو ایسے روتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی دل بھر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم زدہ ہو گئے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد مولا علی شیر خدا کے بارے میں کچھ بھی برا نہ کہا، بلکہ ایسا خوبصورت جواب عطا فرمایا جو کہ سن کے آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ یہ ان والدین کے لیے خاص طور پر سوچنے کا مقام ہے جن کی بیٹیاں بار بار روٹھ کر میکے آ جاتی ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو کیا فرمایا جب وہ ناراض ہو کر میکے میں آئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو سمجھاتے ہوئے فرمایا، اے بیٹی، ہم نے تمہارا نکاح ایسے شخص سے کیا ہے جو قریش کے تمام نوجوانوں میں سب سے زیادہ طاقتور اور اسلام لانے والوں میں سب سے افضل ہے۔ پھر فرمایا، پیاری بیٹی، میاں بیوی میں کبھی کبھار ایسی باتیں ہو جایا کرتی ہیں۔ ایسے کون سے میاں بیوی ہیں کہ جن کے درمیان ایسی رنجش نہ ہوئی ہو، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر چلی آئیں۔ اور اے فاطمہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ مرد ہر کام اپنی بیوی کی مرضی کے مطابق کرے؟ اس لیے اے میری بیٹی، اپنے گھر واپس جاؤ تاکہ تم دونوں کو ہنسی خوشی بستے دیکھ کر میں اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکوں۔ اللہ پاک تم دونوں کو خوش اور آباد رکھے اور تم دونوں میاں بیوی میں ہمیشہ محبت قائم رکھے۔ اپنے والد گرامی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن کر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ناراضگی تھوڑی کم ہو گئی۔ ادھر ایک کونے میں کھڑے مولا علی علیہ السلام نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ تمام باتیں سنی تو مولا علی علیہ السلام کا دل بھی بھر آیا اور ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس کے بعد مولا علی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے سامنے کھڑے ہو گئے، اپنی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے مولا علی شیر خدا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے کہنے لگے، اے فاطمہ، اللہ کی قسم آئندہ کبھی بھی تمہارے ساتھ ایسی باتیں نہیں کروں گا اور نہ ہی تمہارے ساتھ ایسا سخت رویہ اختیار کروں گا کہ جس سے تمہارے نازک اور معصوم دل کو ٹھیس پہنچے۔ مولا علی شیر خدا کی یہ باتیں سن کر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی آنکھیں بھی بھر آئیں اور فرمانے لگیں، اے میرے پیارے شوہر، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ غلطی تو میری ہی ہے کہ تھوڑی سی بات پر ناراض ہو کر اپنے والد کے گھر چلی آئی، لہٰذا آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ اس کے بعد محبت کے جذبات سے سرشار دونوں میاں بیوی اپنے گھر واپس لوٹ آئے اور یہ منظر دیکھ کر پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد ان دونوں میاں بیوی یعنی مولا علی شیر خدا اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے درمیان اللہ رب العزت نے ایسی محبت بڑھائی، ایسا سلوک اور اتفاق پیدا فرمایا کہ آج تک اور قیامت تک کوئی ایسا نکاح نہ ہوا اور نہ ہوگا کہ جس میں دعا نہ کی جاتی ہو کہ اے اللہ، جس طرح مولا علی شیر خدا اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے درمیان محبت پیدا کی، ایسی ہی محبت ان دونوں میاں بیوی کے درمیان پیدا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ تو آج کا یہ واقعہ ان سب لوگوں کے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہے جو کہ ایک گھر میں ایک خاندان کی طرح رہتے ہیں، جیسے کہ میاں بیوی ہیں اور ان کے والدین ہیں۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ مولا علی اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی طرح اپنی ازدواجی زندگی کو احسن طریقے سے اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اور مولا علی
کرم اللہ وجہہ کریم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے گزاریں، اور والدین کو یہ چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر اور آپ کی سنت پر عمل پیرا کرتے ہوئے اپنی اولاد کو نیکی کی تلقین کریں۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر کے شیئر ضرور کیجیے گا، اور مزید ایسی اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔